پہلے تو آج پیس کے انعقاد پہ میں میڈیا ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اور بڑا اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور آپ نے قوم کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک زبردست سلسلہ شروع کیا ہے. سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے اور پاکستان کی معیشت کی کیفیت ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان معاشی ذبح حالی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ سب کے سب تنزلی کا شکار ہیں. ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری امپورٹ جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے لیے فیکٹری کارخانے چلانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سارے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی زبردست بحیثیت ایک قوم کے ہمیں ایک ورکنگ اور ایک زبردست قسم کی پلاننگ کرنا ہے. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ اس سارے معاملے کے اندر پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہم اس سارے معاملے کے اندر قوم کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ضروریات ہیں ان کو بہم پہنچائیں گے. پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ہمارا زرعی سیکٹر ہے. تو اگر ہم زرعی سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہماری پروڈکشن پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑی ہے، اور ہماری جو پروڈکشن ہے اس میں بڑھوتری نہیں ہو رہی. اور ملک کے اندر کیفیت یہ ہے کہ بیج بھی ہم امپورٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سب سے پہلے تو اپنے کسان کو امپاور کرے گی، اسے مضبوط کرے گی. ہم انشاءاللہ جانوروں کی افزائش اور جانوروں کی جو آپ کہہ لیں کہ جانوروں کو پالنا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم پورا کام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور بیجوں کی شاندار پروڈکشن کے لیے اور کھادوں کی سپلائی کے لیے باقاعدہ ایک نظام مرتب کریں گے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کسان کو کھاد نہیں مل رہی، ہمارے کسان کو اچھا بیج نہیں مل رہا، اور یہ سٹاک کر لیے جاتے ہیں، پھر بلیک کے اندر فروخت کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ کسان کو اس کی ضرورت کے مطابق جو بیج اور کھاد ریکوائرڈ ہے، جو وہ فصل کاشت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ملے، اور اس حوالے سے اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جدید مشینری ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن ہم اپنی مشینری زیادہ تر باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس جدید مشینری کی پروڈکشن کو پاکستان کے اندر شروع کیا جائے گا، جس سے نہ صرف ہماری صنعت کے اندر ایک انقلاب آئے گا بلکہ ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے زرعی شعبے کے اندر یہ بھی بڑھے گی. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام بھی کریں گے کہ جو کسانوں کے اوپر غیر ضروری بوجھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں کہ جناب ہم اپنی فصل تو ہم نے کاشت کر لیا، فصل ہم فروخت کہاں پر کریں گے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی نظام قائم کیا جائے گا اور کسان کو اس کی پیداوار کا پورا معاوضہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب پیداوار کے وقت تو فصل کا جو ریٹ ہے وہ کم کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وقت گزر جائے تو پھر چینی کا ریٹ بھی بڑھ جائے، پھر چاول کا ریٹ بھی بڑھ جائے، پھر گندم کا ریٹ بھی بڑھ جائے، اور کسان جو پیدا کرنے والا ہے، جو پیداوار دینے والا ہے، وہ بیچارہ اپنی جگہ پر ویسے کا ویسے ہی رہے. تو یہ تو ہم انشاءاللہ تعالی زرعی پالیسی کے اندر ان باتوں کو دیکھیں گے، اور اس حوالے سے جتنے بھی ضروری اقدامات ہیں وہ بھی کریں گے. جو اس وقت زمینیں پیداوار کے اندر نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جائے گا. بلوچستان کے لوگوں کے اس حوالے سے خاطر خواہ سہولیات دی جائیں گی. وہاں پر چھوٹے ڈیمز قائم کیے جائیں گے تاکہ جو ہماری بلوچستان کی زمین ہے وہ ایک زبردست انداز سے ہمیں پیداوار دے، اور ہم اس پیداوار کو بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیو انشاءاللہ تعالی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ صنعتی شعبے کے اندر بھی ہم انقلاب لے کے آئیں گے. ہمارا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہماری امپورٹ کا مال ہمیں سستا پڑتا ہے، اور جو مقامی سطح پر پروڈکشن ہے وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے. تو ہم اپنے صنعت کاروں کو، اپنے تاجروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کرب کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو جانتی ہے.
صرف یہ نہیں کہ ہم جناب چند ایسوسیشنز کی بات سنیں گے یا چند جو بڑے صنعت کار ہیں ہم ان کی بات سنیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنا جو چھوٹا صنعت کار ہے ہم اس کو امپاور کریں گے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا صنعت کار، اس کے پاس سہولت نہیں ہے، وہ بیچارہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنے مال کو بیرونی دنیا میں فروخت نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے ہماری صنعتیں وہ پرانی جو آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے اس سے چل رہی ہیں، اور ان کے اندر جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے فقدان موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے چھوٹے صنعت کار کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے حوالے سے پورا تعاون مہیا کریں گے، اور اس حوالے سے ہم یہ کام بھی کریں گے کہ جو مشینری کی امپورٹ ہے، جو پروڈکشن کے اندر استعمال ہونے والی مشینری ہے، انشاءاللہ اس کی مشینری کے اوپر جو ٹیکسز بلا وجہ عائد کر دیے جاتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ اس نظام کو سہل بنائیں گے، آسان بنائیں گے، اور پاکستان کے اندر پیداواری صنعتوں کو مضبوط کریں گے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو سہولت دیں گے۔ ہمارا صنعت کار جو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کو سہولت دیں گے، اس کو ٹیکس سے خصوصی چھوٹ دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے صنعت کاروں کو مالی تعاون چاہیے ہوگا، انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بلا سود اپنے صنعت کاروں کو قرضے دے گی، اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ایک زبردست قسم کا جو صنعتی پلان ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے صنعتوں میں کام کرنے والے ورکرز ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، انشاءاللہ ان کو سہولت دی جائے گی۔ خاص طور پر نوجوانوں کو کاروبار کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم خصوصی سہولیات دیں گے۔ اس وقت کیفیت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اس وقت فارغ پھر رہی ہے۔ انشاءاللہ ان نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دی جائے گی، ان نوجوانوں کو ای کامرس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کو ہم ساری سہولیات مہیا کریں گے۔ ہمارے نوجوان پاکستان کے اندر بیٹھ کے انشاءاللہ اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں گے، اپنے معاش کو بھی مضبوط کریں گے، اپنا چولہا بھی جلائیں گے اور انشاءاللہ ملک بھی چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ای کامرس کے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ ہم ان پروجیکٹس کو زبردست طریقے سے لانچ کریں گے، اور اسی انداز کے اندر ہمارا جو صنعت کار ہے اس کو بہت ساری پریشانیاں ہیں، بلا وجہ کا اس کو ڈرا دیا جاتا ہے انکم ٹیکس کے معاملات۔ اس حوالے سے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس چوری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑا خطرناک ایک نظام ہمارے اوپر ٹیکسز کا مسلط کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے صنعت کاروں کے لیے، اپنے کاروباری حضرات کے لیے ایک سادہ اور عام جو ایک ٹیکس کا نظام ہے اس کو لاگو کرے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ ہم پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے اندر سے بلڈ کریں گے۔ یہ جو قرضوں کے اوپر معیشت چلائی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 22% شرح سود کے اوپر اس وقت پاکستان کی معیشت چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیسے ممکن ہے یہ بات 22% شرح سود کے اوپر لوگ کاروبار کر سکیں؟ آپ نے لوگوں کو جناب ایک حرام خوری کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ جس کے پاس پیسہ موجود ہے وہ بینک میں ڈال دیتا ہے، وہاں سے پرافٹ لے کے وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، اور یہ بینک جناب ملک کو قرضہ دے رہے ہیں، اور 22% شرح سود سے ملک کے اوپر، اور ملک ہر روز قرضوں کے اندر دبتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس نظام کی اصلاح کریں گے۔ پاکستان کے اندر سود کی معیشت کی اجازت نہیں ہوگی، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ ساری قوم کو ساتھ لے کے انشاءاللہ اس سودی معیشت کا خاتمہ کرے گی۔ یہ چند ایک نکات میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا تھا رکھنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔